السلام علیکم. پانی ہے؟ درود شریف پڑھ لو. انسان انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے؟ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ مطلب آن ہز اون؟ کیوں کیوں؟ سہارا چاہیے ہے بھائی. اگر ایک انسان اگر ٹارزن نہیں سنی بچپن میں کہانی؟ ٹارزن کا نہیں نام سنا ہوا؟ ارے ٹارزن کی مثال دے رہا ہوں نا. ٹارزن کا نہیں پتا؟ ارے ٹارزن کی کوئی کہانی نہیں سنی آپ لوگوں نے؟ ہے ہاں جنگل والا. بھئی ایک انسان ہے وہ خود ہی جہاں کہیں رہتا ہے اور پانی کا سسٹم بھی وہاں ہے, خود ہی کھیتی باڑی کر کے خود ہی اگا لیتا ہے, تو کھانا پینا سب چل رہا ہے, تو انڈیپینڈنٹ نہیں. کیوں ہے؟ ہاں جی, سانس کہاں سے لے گا؟ آکسیجن کی سپلائی چاہیے نا. پھر جہاں پر وہ پانی جہاں سے لے رہا ہے تو پانی کہیں سے آ رہا ہے نا بہ کے. جو زمین سے پودے نکل رہے ہیں وہ خود ہی ہاتھ کھینچ کے نکال لیتے ہیں پودے. بھائی زمین سے نکل رہے ہیں, سورج کی روشنی آ رہی ہے, تو انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا کوئی. اچھا اپنی زندگی پہ ایکسپیرینس اپنی زندگی کا جو بھی آپ نے اب تک زندگی گزاری ہے اس کے حساب سے بتائیے گا, جوانی تک, بڑھاپا نہیں جوانی تک, ہم کن کن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ پیرنٹس پہ. اچھا پیرنٹس میں نا میں باپ اور ماں الگ الگ کر لیتا ہوں. ماں, ہاں جی چلیں تھوڑا اور بڑے ہو گئے ہیں استاد, اور جی ٹھیک ہے دوست, چلو ٹھیک ہے دوست, حلال دوست. جی اور نیبر, نیبر میں کون رہتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہاں نہیں میں نے کہا اپنی بچپن سے لائف جوانی تک دیکھیں ہم کن پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں, ہم کن کے محتاج رہے ہیں, ہمیں کن سے فائدہ ملتا رہا ہے, اوپر اوپر والے اگر لوگوں کی بات کریں تو. اور دادا جی, اچھا چلیں بڑے بزرگ, بڑے بڑے بوڑھے, اور ہیں بیمار نہیں ہوئے زندگی میں کبھی؟ ڈاکٹر, جی اور مولوی صاحب, استاد, اور پک اینڈ ڈراپ کے لیے, اچھا ٹھیک ہے, اور کرائم کیوں نہیں ہر جگہ پر ہوئے جا رہے, کیوں نہیں کو ہے پولیس, اور لا اینڈ آرڈر یعنی سرکار. سرکار سے مراد میری گورنمنٹ, گورنمنٹ. اب اس میں گورنمنٹ کے سارے ادارے آ جائیں گے, جو اس ملک کی رولنگ اتھارٹی ہے اس کے سارے ادارے, آل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. چلیں ٹھیک ہے اتنے بہت ہیں. ہمیں کیا فائدے مل رہے ہیں ان سے؟ باپ, بچپن سے شروع کریں. یہ پالنے والا ہے, یہ ہمارا رب ہے, اور چلو پالنے والا کہہ دیتا ہوں, نہیں جنرلی یہ ہمیں یہ پرووائڈر ہیں ہمارے, یہ پرووائڈر آف ریسورسز ہیں. اور بچپن میں رہیے گا, اور ہیں
गाइडर इन व्हाट, अच्छे बुरे की तमीज सिखा रहे हैं, ठीक है, गाइडर हैं, गाइड हैं। और मैं इंटेंशनली बचपन कह रहा हूं, प्रोटेक्टर, किससे प्रोटेक्ट करेंगे ये? हाँ, आप अब्बा जी के साथ जा रहे हैं तो कोई पंगे नहीं लेगा। अब छोटे होते की बात कर रहा हूं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, अब्बू को देख के डर जाएंगे। और ये अब्बा जी के स्ट्रांग होने से ये चीज और बेहतर हो जाएगी। अच्छा चलें जी, मां, परवरिश, चले परवरिश कह लेते हैं। खाने पीने का अम्मा ने करना है, खाना पिलाना। और अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल शुरू से भी ले लेता हूं, मतलब हम सब लोगों ने अपनी माओ के दूध पिए हैं, तो मैं स्टार्ट से ले लेता हूं, ठीक है। माँ, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसकी खुराक माँ का दूध है, हम सब इसी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो उसको मैंने दूध भी मैं बल्कि इसी में ले लेता हूं, ठीक है। दूध पिलाना हो गया, खाना पिलाना हो गया। और मैं एक चीज लिख रहा हूं, पता नहीं शायद आपके जहन में मेरे बगैर बताए शायद आप ना सोचें, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप सिर्फ सोचें। प्यार करना है ना। अच्छा, मां का जो प्यार करना है, अब्बा जी भी करते हैं वैसे, लेकिन उनका इजहार कम होता है, और उसमें भी मसलियत ही होती है। उसमें भी अब्बा जी की मसलियत ही है कि वो ज्यादा इजहार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहरहाल डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, इन्होंने इंश्योर करना है घर का डिसिप्लिन, लाइफ का डिसिप्लिन इन्होंने इंश्योर करना है। मां का प्यार करना बेवक्त नहीं है, मतलब आप वो वॉशरूम जाना है, ठहर, और अब आपसे सब्र नहीं हो रहा, एक टांग वॉशरूम में अम्मा खींच के प्यार किए जा रही है, तो फिर है सोने लेटे अम्मा जगह जगह के प्यार किए जा रही हैं। कल पेपर है, सुबह तैयारी कर रहे हैं, बैठ के इधर बैठ मेरा बेटा, हाँ जी, बाइक चला रहे हैं, बाइक पे पकड़ प्यार कर रही है माँ, आप कहीं खड़े हुए वो फिर पकड़ के मैंने प्यार करना शुरू कर दिया। तो हर वक्त का प्यार, फिर मां का प्यार क्यों, कब? व्हेन वी आर लो इमोशनली, यानी जब हम तकलीफ में हैं, हम लोग मुश्किल में हैं, हम लोग दुख हैं, यानी हम इमोशनली जब डाउन हैं, तो मां के प्यार की वैल्यू है। तो प्यार करना जब हम इमोशनली डाउन हैं। उस्ताद, सिखाना, इल्म सिखाना। उस्ताद ने हमें सिखाना है, हमें टीच करना है उस्ताद ने। बस, और क्या करें बेचारा। सरकार, इन्होंने हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, हमारे लिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन्होंने इंश्योर करनी है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज टू अर्न, टू स्टडी, टू लिव, ये इन्होंने इंश्योर करनी है। दोस्त, हलाल दोस्त जी, मुश्किल में सहारा है, सपोर्ट है इन डिफिकल्ट टाइम्स, हौसला होता है दोस्तों के होने से, मोटिवेशन मिलती है, ऐसे ही है ना, है जी, कर्जे भी मिलते हैं, हाँ ठीक है, सपोर्ट इन डिफिकल्टी। बुजुर्ग, नसीहत, और बुजुर्ग से मेरी मुराद थी कोई हमसे सीनियर, जो हमारा सीनियर हो, हमें वो हमारी भले के लिए नसीहत कर रहा हो। और एक चीज मैं भी लिखना चाह रहा था, हमारा बॉस, एम्प्लॉयर, ये भी इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है?
ہمیں سیلری مل رہی ہے, ہماری ارننگ اس سے جڑی ہوئی ہیں. اور بھی ہو سکتے ہیں, میں نے کوئی کمپلیٹ لسٹ نہیں لکھی ہے, لیکن جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ بہت ہیں. ہمیں ان سب سے فائدے ملتے رہے ہیں اور ہم ان سب پہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو رہے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ہمیں بیماریوں میں جو ہے علاج چاہیے, ٹریٹمنٹ چاہیے, بیماریوں میں علاج چاہیے, میڈیکیشن, ہاں جی میڈیکیشن چاہیے. اور ظاہر ہم تکلیف میں ہیں تو ہی ان کے پاس گئے, تو ان سے بھی ہمیں تکلیف کا حل ہی چاہیے. ان سب سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے, اور ہمیں پھر اگر اس بات کا احساس ہے کہ ہاں واقعی ان سے فائدہ مل رہا ہے, تو ہم پھر ان کی بات مان رہے ہوں گے. ابا جی کی بات ماننی پڑے گی, میں نہیں مانیں گے تو نکال دیں گے گھر سے. تو ہمیں بات ماننی پڑے گی, ہمیں سرکار کے جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی, ورنہ ہمیں یہ سب اویلیبل نہیں ہوگا. سزا مل سکتی ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات ماننی پڑے گی. میں دوستوں کے ساتھ نا, آرٹیکلس کے دور کی بات ہے, ایک جگہ ہم لوگ کھانا کھانے گئے, کوئی پیزا تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے, لیکن کوئی پیزا ہاؤس تھا. جب وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, تو میرا ایک کولیگ تھا, وہ اسموکر تھا, سگریٹ پیتا رہتا تھا. اچھا وہ وہاں سگریٹ پیے, اوکے سگریٹ پیا, پھینکا, پھر اگلا لگایا, پھر پھینکا. تو وہاں پر ایک انکل جی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو نا ٹوکا تمیز سے ہی نا, بڑے طریقے سے کہ بیٹا یہ. تو اس لڑکے نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو تھینک یو. تو یہ کیا جیسچر ہے؟ نہیں بدتمیزی تو ہے, لیکن کہ تو تھینک یو رہا ہے, تو ہاں نا کہ اپنے کام سے کام رکھیں. وہ انکل کو آ گیا غصہ. انکل نے کہا بیٹا میں اس بزنس کا مالک ہوں, یہ جہاں تم بیٹھے ہو نا میں اس کا اونر ہوں. اب اس لڑکے کے بالکل ایکسپریشنز بدل گئے, اب اس نے معافیاں مانگنی شروع کر دی. تو وہ مالک تو پہلے بھی تھا, لیکن پہلے اس کی بات نہیں مان رہے تھے, اس کو پہچانا تو اس کی بات مانی. جب تک یہ علم نہیں تھا کہ یہ جگہ کا مالک ہے تو اس کی بات تھوڑی ماننی تھی. ایک پولیس ناکے پہ ایک چھوٹا سا پولیس افسر بیٹھا, وہاں لوگوں کو روک رہا ہے زبردستی اور پیسے لے رہا ہے ان سے. ایک بندہ آگے ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں. تو وہ پولیس والا جو آرام سے بیٹھا ہے وہ پیڑ مار دے گا اٹھ کے, اپنے بندے کو ڈالو اس کو اندر. اچھا ابھی وہ یہ کر ہی رہے ہوں گے تو کہے گا کہ میں اس علاقے کا ایس پی ہوں اور میں آج ہی یہاں آیا ہوں. تو اب وہ جو پولیس افسر بیٹھا ہوا تھا اب وہ فوراً اٹھ کے سلوٹ مارے گا. تو ایس پی تو وہ پہلے بھی تھا, پتا نہیں تھا. ایک سین, ایک بندہ ہے, اس نے دوسرے بندے کو لٹایا ہے اور بہت تیز آلا ہے, اس سے اس کی ٹانگ کاٹ دی. اب جس نے ٹانگ کاٹی ہے تو اس نے اچھا کام کیا ہے, جو دیکھ رہا ہے اس کو غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے اگر طاقت رکھتا ہو تو وہ جا کے اس ٹانگ کاٹنے والے کو مار پیٹ بھی دے. اس کو بتایا کسی نے کہ بھئی یہ سرجن تھے, وہ بندے کی ٹانگ میں کینسر تھا اور وہ کینسر تیزی سے پھیل رہا تھا, اور وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اس بندے کی دوائی سے علاج نہیں تھا, اور اتنا سینسٹیو تھا وہ ٹانگ کاٹنا. اس بندے کی ایج کچھ ایسی تھی کہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھی, تو یہ سرجن نے اس کی ٹانگ کاٹی ہے. تو اب جذبات بدل گئے, حالات بدل گئے, اور اس جس کی ٹانگ کاٹی ہے اس کی فیملی والے تو سرجن کا شکریہ ادا کر کے جا رہے ہوں گے, پیسے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے فیس دی ہوگی. اب کام تو وہی ہو رہا جو ٹانگ کاٹنا ہے, لیکن اب کیوں ان کو شکریہ کہنے لگ گئے؟ تو وہ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں, ٹانگ کاٹ رہے ہیں, جب علم آیا تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب ہیرو بن گئے. ابا جی سے مار پڑی,
اور ابا جی کی مار سے پہلے ایک مجھے پکچر یاد آ گئی, سوشل میڈیا پہ جو کارٹونز وغیرہ کوئی شیئر ہوا ہوگا کہیں, میرے ذہن میں ایک پکچر ہے, اکثر کبھی ایسی باتیں کرتے ہوئے آتی ہے ذہن میں. ایک کارٹون ہے, ایک بچہ نا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا اور اس کا ایک ڈائلاگ باکس ہے کہ ابو ہمیں وقت نہیں دیتے, آپ ہی میرے ساتھ ہوتی ہیں, ابو ہمارے ساتھ نہیں ہوتے کبھی. اچھا, وہ بچہ جو ہے وہ اداس اپنی ماں کو یہ بات کر رہا ہے, اور بگر پکچر یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ ابا نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور پانی میں سے باجی گزر رہے ہیں. تو بچہ اپنی ماں کو اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے. بچہ بظاہر باپ کا شکر گزار نہیں ہو رہا, حالانکہ ان لوگوں کا گھر چل ہی باپ کی وجہ سے رہا ہے. جب یہ بچے کو ریلائز ہو جائے گا تو پھر وہ شکر گزار ہو جائے گا. صرف ایسا نہیں کہ وہ اچھا ابو سوری, یہ نہیں ہوگا, وہ شکر گزار ہو جائے گا. اور اس کو جب یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ جو رات کو ہم سکون سے سوتے ہیں, حالانکہ باہر بہت سارے جنگلی جانور ہیں, یہ باپ کی وہ پورے رات کا پہرا ہے, سیکیورٹی, جس کی وجہ سے وہ جانور ہم تک نہیں پہنچ پاتے. یعنی جیسے جیسے بچے کو اور بچے کی ماں کو باپ کی مشکلیں, قربانیاں ریئلائز ہوں گی, ویسے ویسے وہ باپ کے مشکور ہونے لگ جائیں گے, پیر تو کے پینے والے ہو جائیں گے, اتنے زیادہ شکر گزار ہو جائیں گے. جو واقعی اس کی ورتھ جانتا ہے کہ استاد نے جو سکھایا, اس سکھائے سے زندگی میں کہاں کیا فائدہ ہوا. ایک بڑی مشہور مووی ہے جیکی چن کی, اس سے خیر پرانی ہے لیکن جیکی چن سے وہ آپ کی نسل میں زیادہ مشہور ہوئی ہوگی, کراٹے کڈ. یہ نہیں دیکھی ہوئی, نہیں پتا تو میں نہیں مثال دیتا, چلیں پھر رہنے دیں, پھر بھی سن لیں. ایک بچہ ہے, اس کو اسکول کے بچے بہت چھیڑتے ہیں, مارتے ہیں. تو یہ جیکی چن کا نام سنا نہیں؟ اچھا, تو وہ کوئی ابینڈنڈ سا بندہ ہے اور بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو بچہ اس کے پاس نا زبردستی سیکھنے آتا ہے, بچوں کو پتا لگتا ہے کہ یہ کوئی مارشل آرٹسٹ ہے. اچھا, اب اس کی جو ٹریننگ چل رہی ہے بچے کی, چلو نہیں بھی دیکھی, میں آپ کو ایک سین بتا رہا ہوں. تو وہ جو جیکی چن یعنی استاد ہے, وہ بچے سے نا, اب بچہ زبردستی آ تو جاتا ہے مجھے سکھائیں, اب وہ بچے سے نا کام لیتا ہے کہ وہ کبھی اسے جیکٹ دھلوا رہا ہے, کبھی اسے گاڑی دھلوا رہا ہے. پھر وہ بچہ اس پہ چڑھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اچھا, پھر وہ بچے کو کہتا ہے جیکٹ اتارو, پھینکو. یا وہ بچہ جیکٹ اتار کے پھینک دیتا ہے, کہتے اٹھاؤ اس کو, پہنو. پھر اٹھا کے پہن لیتا ہے, کہتے اس کو اتارو, پھینکو. اب بچہ چڑھنا شروع ہو گیا, وہ بچہ پھر جیکٹ اتار کے پھینک دیتا ہے, وہ پھر کہتے پھر اٹھاؤ اور پہنو. اب یہ جب 3-4 دفعہ ہوتا ہے نا, تو بچہ بہت چڑ جاتا ہے. اس طرح کی اور بھی مثالیں وہ لیتا ہے. پھر بچے کی جب بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, صرف ٹریلر دکھانے کے لیے اس کا استاد نا اس کو کہتا ہو میرے ساتھ فائٹ کرو. اچھا, اب وہ اس کو ریویژن کے طور پہ اس کے سارے کام اس کو یاد کرواتا ہے کہ تم جیکٹ اتار کے پھینکتے تھے پھر اٹھاتے تھے, کیسے کر کے دکھاؤ. وہ کر کے دکھاتا ہے, بڑے برے منہ سے کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اب اس کا ایک پورا ایکشن ہوتا ہے, وہ ایسے اتارتا ہے, پھر پھینکتا ہے, پھر آ کے ایسے پہنتا ہے. اب وہ جب یہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کا استاد اس کو پنچ یا کک مارتا ہے, اور وہ جو بچے نے پریکٹس کی ہوتی ہے اس سے وہ اس کو بلاک کر لیتا ہے. اس طرح کے نا کافی سارے ایکشن ہوتے ہیں. اس وقت بچے کو اپنے استاد کی قدر ہو جاتی ہے. تو وہ جو اس سے پہلے بچہ چڑھ رہا تھا تو وہ استاد کے ایکشنز کو برا سمجھ رہا تھا, لیکن جیسے ہی بچے کو یہ ریئلائز ہوا کہ استاد کے یہ ایکشنز اس کے بھلے کے لیے تھے تو وہ مشکور ہو گیا. ابا جی سے ڈانٹ پڑی, ابھی مار پڑ گئی ہے, بڑی مار پڑی ہے, برا لگا, غصہ آیا. میں اور ہم بہن بھائی کوشش پوری کرتے ہیں, کبھی کوئی مسئلہ مطلب انجانے میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ ہماری بچپن سے کوشش ہے جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. بچپن میں بڑی ماریں کھائی ہیں ابو سے, جھوٹ بولنے پہ ماریں کھائی ہیں. تو اس وقت تو مار کھا کے لگ رہا ہے کہ تو مار پڑ گئی ہے, لیکن ان ماروں کا فائدہ یہ ہوا کہ اب زندگی کے اندر ایک جھوٹ نکل گیا. تو یہ باپ کی مار ہے. پھر اب تو خیر بچوں میں اتنا ادب ہے ہی نہیں, آپ سے اور اگلی نسل جائے گی پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی. بڑوں کا ادب, بڑوں کا لحاظ نہیں ہے, وہ بالکل نکلتا چلا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پیرنٹس, ان کے پیرنٹس, اچھا یو مے ڈس ایگری ود دا میتھڈ, لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ ہمارے بڑے پھر بڑے پھر بڑے، ان کی اس پہ کتنی زیادہ فکر ہوتی تھی. کچھ بہت ساری میموریز ہیں، مطلب آپ کو بھی بچپن کی بہت ساری میموریز ہوں گی. تو ایک میموری ہے کہ میں چل کے جگہ سے جا رہا ہوں، چھوٹا سا تھا میں، امی نے مجھے بلایا، میں نے امی سے کہا کیا بات ہے، وہ ابا، میرا اتنا ہی کہنا تھا ابا جی کا تھپڑ آیا میرے منہ پہ کہ ماں سے ایسے بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے زندگی کے اندر ایونٹس ہیں جو میری میموری کے اندر ہیں جس میں ابا جی کی مار ہے، تو آج میں یہاں کھڑا ہوں. تو باپ کی مار، باپ کا غصہ، اس وقت یہ سب بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. ماں باپ کی روک ٹوک، کیا روکتے رہتے ہیں ہر وقت، کیا ہے، ذرا تھوڑے بڑے ہو جائیں آپ. یہ آپ کی جو لہجہ نا، کیا ہے امی، یہ تقریباً ہر گھر کا ایک جملہ ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو، اگر اور زبان بولنے والے ہیں کچھ اور کہتے ہوں گے، لیکن آپ کو اس ایج میں اپنے ماں باپ کی باتوں سے نا ایسا اعتراض ہے کہ آپ منہ بناتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کیا ہے بھائی، اب ہم بڑے ہو گئے. ابھی آپ کی اس ایج کے اندر آپ کو اپنے ماں باپ سے شاید محبت نہیں ہوگی، شاید نہیں ہے، آپ کی وہ مجبوری نہ ہو تو آپ تو مڑ کے سلام بھی نہ کریں باپ کو. میری امی کی ڈیتھ جب ہوئی ہے، میں نے اس وقت، ابھی میں اسٹیبل نہیں ہوا تھا. ابو کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو میرا اپنا گھر تھا، اور اپنے ابو کے کمرے میں اے سی لگوا کے دینا اور یہ سب نا میں بڑے ایک خوشی سے کرتا تھا. تو مجھے اپنے ابو سے محبت ہو گئی ہوئی تھی. میں مرد ہوں، مین ڈونٹ کرائی، لیکن میں اپنے ابو کی ڈیتھ کے بعد بہت روتا رہتا تھا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باپ سے ماریں کھائی ہیں، اس وقت لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن جوانی اور مڈل ایج کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ جو ماریں تھیں وہ ہمارے لیے کام کی تھیں. تو وہ ابو کی شکر گزاری محبت میں کنورٹ ہو گئی. یہ کیوں محبت اور شکر گزاری میرے دل میں آ سکی؟ جب مجھے علم ہوا. یہ میں نے جتنی چیزیں یہاں بتائی ہیں نا، باس کام میں کوئی ڈانٹ دیا، سختی ہو گئی، اس وقت امپلائی ڈی موٹیویٹڈ لگا، گورنمنٹ کے کچھ سخت رولز تھے، اس وقت لگ رہے تھے کیا بیکار رولز بنائے ہوئے، گورنمنٹ کو عقل ہی کوئی نہیں ہے. ان ساری مثالوں کے اندر یہ چونکہ انسانوں کی مثالیں ہیں تو ان کے پرسنالٹی فلاز بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے اپنے مطلب بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ انسان ہے نا، یہ انسان ہے، ان کے اندر پرسنالٹی فلاز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ابا جو مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے شراب پی کے آتے ہوں تو مارتے ہوں، ہو سکتا ہے نشئی ہو تو مارتے ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہمارے معاشرے کی ہی چیزیں ہیں یہ. تو ان کا وہ مارنا، وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے. وہ تو ماں کو بھی مارتا تھا تو ساتھ بچے کو مارنا شروع کر دیا. وہ پرسنالٹی فلو تھا. یا پھر اگر یہ کوئی سرجری کر رہا ہے تو اس کا اپنا مانیٹری بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے وہ دوائی سے ٹھیک ہو سکتا ہو، سرجری کر دی، اپنا بینیفٹ تھا. تو یہ میں نے جو مثالیں صرف دی ہیں، ان میں ان کی کچھ پرسنل فلاز بھی ہو سکتے ہیں، ان کے مطلب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ مخلص ہیں تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہو جائیں گے، ان کی بات ماننے والی بھی بن جائیں گے. لیکن یہ کب ہو سکے گا؟ جب ہمیں علم ہوگا. علم، جب تک علم نہیں نہ ہوگا ہم نہ ان کی بات مانیں گے تو نہ ان کے شکر گزار ہوں گے. علم ہے بہت ضروری. اچھا، اگر ابا جی ڈاکٹر بھی ہوں، بہت زبردست ڈاکٹر ہوں، اور دنیا کا ہر علاج ان کے پاس ہو، تو ہمیں اس کی ضرورت رہی ہے؟ نہیں رہی. اگر ابا جی ہی ملک کے بادشاہ ہوں، ہیں جی، یہ بھی گیا. فزیکل سٹرکچر آبویسلی الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر جو ہمیں ماں سے یہ چاہیے تھا، اگر یہ بھی ابا جی سے ملنا شروع ہو جائے، تو میں اس وقت وہ بایولوجی کو نہیں چیلنج کر رہا، میں آپ کو صرف کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ رول بھی گیا.
اچھا وہ باپ دنیا کا ہر فن جانتے ہیں, سب ان کو علم ہے, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا. اور اگر ابا جی نے ہمارے لیے بندوبست کر دیا ہوا ہے اور ہمیں کہیں جا کے کسی کی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے کھلا کھانا اویلیبل ہو سکتا ہے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ابا جی نے آٹومیٹکلی سیٹ کر دی ہوں کہ ہمیں وہ ایکشن لینے پڑیں گے تو ہمارے لیے کھانا وغیرہ سب آنا شروع ہو جائے گا, تو نوکری کی ضرورت رہی نہیں رہی. اچھا اب ان کی ضرورتیں ہمیں کیوں نہیں رہ رہی؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کسٹمرز ون ونڈو آپریشن کو پسند کرتے ہیں. کسٹمرز ون ونڈو آپریشن کو پسند کرتے ہیں. یعنی آپ اس میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے کہ آپ کالج میں آئے, جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہی اسی وقت فارم فل کر کے وہیں سبمٹ کر کے وہیں پیسے دے کے وہیں بٹھا کے پڑھانا بھی شروع کر دیں, بنسبت کہ آپ کو ایک واؤچر دیں کہ وہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس جا کے بینک میں جمع کرا کے آؤ, پھر وہاں سے جو کاغذ ملے گا وہ آپ جائیں اور مغل پورے جا کے وہاں ایک ادارے سے ٹیسٹ کروا کے لائیں, پھر آپ کو کراچی جا کے آئی کیب میں جمع کرانا پڑے گا, یہ مشکل ہو جائے گا. ون ونڈو آپریشنز ہم سب چاہتے ہیں. تو ہم نے اتنے سارے اپنے سورسز اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ جو ڈاکٹر سے مل رہا تھا وہ باپ سے مل نہیں سکتا تھا, تو ہمیں پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھنا پڑا. ہمیں باپ سے ساری طرح کی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی. مطلب اگر دشمن نے ایٹم بم سے حملہ کر دیا ہے تو پھر ابا جی کی تو اپنی نہیں بچنے, تو انہوں نے ہمیں کیا بچانا ہے. اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ابا جی کو خود بیماری لگ گئی ہے تو ابا جی نے ہمیں کیسے بچانا ہے, اس لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا تھا. اگر ہمیں سب کچھ ابا جی سے مل جاتا اور یہ اتنے پاورفل ہوتے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے مقابلہ نہ کر سکتی, تو ہم صرف انہی کو ہی دیکھتے اور ان کی ساری باتیں بھی مانتے. اچھا کیوں باتیں ساری مانتے؟ ہاں جی, کیونکہ ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے, اور ہمیں ہر مشکل پریشانی تکلیف کا حل ان سے ہی ملنا ہے. تو اب اگر میں بندے کا پتر ہوں تو مجھے شکر گزار ہونا بھی چاہیے اور ان کی بات ماننی بھی چاہیے. تو ان سب یہ جو بھی ساری میں نے باتیں بتائی ہیں سب کو میں نے ابا جی میں جوڑ دیا ہے. دوست کو بھی توڑائیں. ہمیں اور کہیں پر ڈیپینڈنٹ ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں لگ رہی کیونکہ ہمیں یہ یقین ہو گیا ہوا ہے کہ ساری ضرورتیں یہیں سے پوری ہونی ہیں. یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ جب علم ہوا. ہم نے ابا جی کے جو سخت ایکشن تھے اس کی بھی وجہ پہ غور کیا ہوگا, تدبر کیا ہوگا, تو اچھا ابو نے اس لیے کیا تھا اور ہماری آنکھوں میں پانی آ گیا ہوگا. تو یہ ابو کے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان پہ غور کیا ہوگا تو یہ علم ہوا ہوگا. تو علم ہو گیا, اب ہم ان کی بات ماننے بھی لگ جائیں گے, ان کے شکر گزار بھی ہو جائیں گے, جن باتوں پہ یہ سزا دیں گے اس پہ صبر بھی کر لیں گے اس امید پہ کہ یقیناً ہماری بہتری ہے, جن باتوں پہ یہ انعام دیں گے ہم خوش بھی ہوں گے. یہ سب کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ جب ہمیں ان کے سارے ایکشنز میں ہماری بھلائی ہے یہ یقین ہو رہا ہے, جب ہمیں اس کا علم مل رہا ہے. جب ہمیں نہیں پتا تھا تو ہمیں پھر یہ برائی لگتا تھا بندہ جو ہمیں مارتا تھا, ہمیں پتا نہیں تھا. تو علم بنیادی چیز تھی ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن جوڑنے میں. ابھی تو میں نے خیر سارے مٹا دیے, لیکن ان سب کو, چلو ابا جی سمیت, ان سب کو بدلے میں ہم سے کیا چاہیے؟ ہاں جی, ڈاکٹر ہے, استاد ہے, باس ہے, بدلے میں کیا چاہیے؟ کچھ ان کے فائنینشیل موٹیوز بھی ہیں, پیسے چاہیے, اور ماں باپ کو بظاہر تو کچھ نہیں چاہیے, لیکن انفیکٹ ان کو شکر گزاری اور اوبیڈینس چاہیے. کیونکہ اگر ہم اوبیڈینٹ نہیں بنیں گے تو وہ دکھی ہو جائیں گے, وہ دکھ کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے, دکھ کے ہاتھوں مجبور ہوں گے, ان کو اندر اندر دکھ کھانا شروع کر دے گا, یعنی یہ ان کی ویکنیس ہے. تو بدلے میں ان کو ہم سے بھی چاہیے. تھوڑی مشکل ٹیکنیکل بات کر دی میں نے. ماں باپ کو بظاہر ہم سے کچھ نہیں چاہیے لیکن انفیکٹ چاہیے. اگر ہم ان کو
تمیز سے بات نہیں کر رہے تو ان کو دکھ ہوگا, ان کی ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جائیں گے, وہ دکھی رنجیدہ اور اندر سے گھل گھل کے ختم ہو جائیں گے. وہ کتنے ہی ہمارے معاشرے میں کہانیاں ہیں کہ اولاد کے غم نے, اولاد کی نافرمانی والے غم نے ماں باپ گھل گھل کے ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب ماں باپ کو بھی چاہیے. اگر یہ ابا جی ایک غیرت مند ہوتے اور اپنی اولاد کی محبت میں مجبور نہ ہوتے, مجبور نہ ہوتے. دیکھیں, مجبور ہونا ایک خامی ہے. کسی انسان کا مجبور ہونا ایک کمزوری ہے. اگر ماں باپ محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں تو وہ کمزوری ہے, وہ کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ کمزوری ہے کہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر ابا جی مجبور نہ ہوتے اور غیرت مند ہوتے, غیرت, تو اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے تو نکال دیتے گھر سے, اگر غیرت مند ہوتے تو. اور شاید کہیں یہ ہوتا بھی ہوگا. اتھارٹی والے ابا جی اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہوتے ہیں, نہیں چاہیے مجھے, نکلو یہاں سے. تو اگر وہ غیرت مند ہوں گے اور اوبیڈینٹ اولاد نہیں ہے تو وہ نکال بھی دیں گے. نہیں نکال پا رہے کیونکہ وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں. یہ خامی ہے ان کی, ان کی کمزوری ہے. اچھا, یہ ابا جی سے میں نے اتنا ہی کام لینا تھا. اب آتے ہیں علم پہ. علم نہ دو طرح کا ہوتا ہے, ویسے تو اور بھی طرح کے ہوتے ہوں گے, لیکن میں جو پوائنٹ جسے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ہوتا ہے علم نافع, یعنی فائدے والا علم, نفع والا علم. اور میں اس کو ادروائز کہہ دیتا ہوں, یا نقصان والا علم ادروائز. ایک شوہر کو اس کی بیوی کے پاسٹ کے بارے میں پتا چل گیا اور وہ بہت گندا پاسٹ تھا. علم ہے نا, پتا لگ گیا, علم ہے نا, فائدہ ہوا, اس سے نقصان ہو گیا, اس سے نقصان ہو گیا. اب چاہے وہ توبہ کرنے کے بعد اس کی بیوی بالکل مخلص ہو چکی ہو, وفادار ہو چکی ہو, لیکن پاسٹ کھروچنے کے بعد یہ جو شوہر کو علم ملا, اس سے کوئی فائدہ ہوا نہیں, نقصان ہو گیا. ابا جی اتھارٹی ہیں اور ان کو اوبے کرنا ہے. ان کے کسی دشمن نے ان کے پاسٹ کے بارے میں کچھ صحیح لیکن کچھ گڑمڑ کر کے ہمیں خراب انفارمیشن دے دی پاسٹ کے بارے میں. علم ہے نا, فائدہ ہوا, نقصان ہوا. نقصان کیا ہوا ہے, نقصان کیا ہوگا؟ ان کی جو دل میں رتبہ ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے امی ابو کی لڑائیاں ہوئی ہوں گی, ابھی بھی ہوتی ہوں گی, اور ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو سکتا ہے کوئی بھی غلط نہ ہو. آپ کو علم نہیں ہے اس کا, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو علم ہو جائے گا, کوئی دادا دادی نانا نے نہیں کچھ بتا دیا, علم ہو گیا, فائدہ ہوا, نقصان ہو گیا. نقصان کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان کا جو ہمارے دماغ, ہمارے دل کے اندر ایک رتبہ تھا, وہ نیچے ہونے لگ جائے گا. اور یہ ضمناً ایک بات آئی دل میں جو ڈرتے ڈرتے ہی کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد افراد پہ محنت کی تھی, اور جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تیار کیا تھا. ان سب نے آگے پھر پوری دنیا میں پیغام پھیلایا تھا. یہ فرشتے تھے, نبی تھے, انسان تھے. خامیاں ہو سکتی تھیں, پرسنالٹی کی خامیاں کہ نہیں ہو سکتی تھیں, پرسنالٹی کی خامیوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب چونکہ وہ اکٹھے آس پاس پلے بڑے تھے, بزنس ٹرمز تھیں, رشتہ داریاں تھیں, ہمسائے تھے, کوئی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور چونکہ پرسنالٹی میں کمیاں بھی ہو سکتی ہیں, فرشتے تھوڑی تھے, نبی تھوڑی تھے, اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے آپ کے ابو تایا کے بچپن میں کہیں لڑائیاں رہی ہوں. ہم تک دین پہنچا ہے, اور وہ ان سب کی دنیا میں پھیلنے سے ہی پہنچا ہے.
ہمیں اگر اس وقت یہ بحث کرنے کا موقع مل جائے کہ ان صحابی نے ان صحابی کو یہ کہا تھا اور پھر لڑائی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ایسے کہا تھا، پھر انہوں نے ایسے کہا تھا، اچھا ایسے ہوا تھا، اس علم کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. وہ جو رتبے والے لوگ ہیں، اگر کوئی تھی بھی خامیاں پرسنالٹیز میں تھی نا، اور اگر کچھ ایسا تھا بھی جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ نوز، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہے نا. تو اس لیے اس طرح کی بحثوں میں نہ انگیج ہوا کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑا. آپ جس بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، ان بحثوں میں نہ پڑا کریں، نقصان ہے اس کا. اچھا، میں بتا کیا رہا تھا، علم نفع والا بھی ہے، نقصان والا بھی ہے. نفع والا علم کون سا ہوگا؟ ایک اسٹوڈنٹ نے پیپر دینا ہے اور اس نے اکاؤنٹنگ کا پیپر دینا ہے اور اس نے پورا سیشن بہت معاشرتی علوم دل لگا کے پڑھی. ہے جی، معاشرتی علوم، وہ سوشل اسٹڈیز بہت پڑھی. نہیں، پاکستان سے تو مطالعہ وہ ہوتا ہے، مطالعہ پاکستان ہوتا ہے. بہت دل لگا کے پڑھا، اس نے بڑا علم حاصل کیا ہے. تو پیپر میں بیٹھا تو اس میں تو کام ہی نہیں آیا. تو وہ علم نافع تھا؟ نہیں. تو علم نافع وہ علم ہے جو ایونچولی اس کو فائدہ دے گا، اور اصلی نفع والا علم وہ ہے جو الٹیمیٹ فائدہ دے گا. اور الٹیمیٹ فائدہ کیا ہے؟ جنت. الٹیمیٹ کامیابی جنت ہے. اس سے پہلے پیپر پاس کرنا ہاں کامیابی ہے، لیکن پیپر پاس کرنے کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن میں بین لگ گیا، اللہ نہ کرے، تو فائدہ ہوا نہیں. آپ نے گاڑی چلانی سیکھ لی، علم نافع ہے، گاڑیاں بند ہو گئی ملک کے اندر، پھر گاڑی والوں کو چن چن کے مارنا شروع کر دیا، تو ٹیمپریریلی فائدہ لگا تھا، اینڈ ریزلٹ فائدہ نہیں نکلا. تو اصل نفع کون سا ہے؟ جس علم سے جنت مل رہی ہے. ایک سورت ہے سورہ فاتر، اور اس کی ایک آیت ہے، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. تو جو علم رکھے گا نا وہ اللہ سے ڈرے گا، اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی مانے گا اور اللہ کی شکر گزاری کرے گا. اور یہ سب کب کر پائے گا؟ جب وہ علم حاصل کرے گا. تو ہمارا، اچھا چونکہ یہ ساری آڈینس الحمدللہ ہیں تو مسلمان ہی، تو میں کو ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہوں نہیں جو ملٹیپل طبقے سے بات کر رہا ہے، تو میں اس ازمپشن پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے. اور دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے نہیں پتا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہو جانا، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جو ریسورسز دے کے بھیجا تھا، اور یہ ایک چانس ہے دوبارہ نہیں ہونا، تو اس دنیا میں زندگی کیا گزار کے آئے ہو؟ اگر تو صحیح زندگی گزاری ہوگی تو اس کا انعام ہمیشہ کی جنت ہے، اور اگر نا فرمانی کی زندگی گزاری ہوگی تو ہمیشہ کے دوزخ ہے. تو دنیا کی زندگی بیکار نہیں ہے. ہمیں دنیا کی زندگی میں رہنا بھی ہے. جیسے آپ نے کالج آنا ہے، چھوٹی بات پیپر پاس کرنا، آپ کو کرسی پہ بیٹھنا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نا. آپ آئیں، آپ کرسی کو سر پہ بٹھا کے رکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کرسی کا کرنا کیا ہے، آپ پورے سیشن میں وہ کرسی کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے رہے، آپ نے کہا پتہ نہیں پڑی تھی کوئی چیز شاید. تو کرسی پہ بیٹھنا آنا چاہیے نا. ایک میں جب جاب کرتا تھا تو ہمارے کوئی ایک سینئر تھے، بہت انجینئر تھے، لیکن بڑے پرانے انجینئر تھے، ریٹائرمنٹ کے بھی بعد شاید مطلب 60 پلس میں بھی شاید نوکری کر رہے تھے. وہ پتہ نہیں ان کی سادگی پہ کسی نے لطیفہ بنایا ہوا ہے یا واقعی ایسا تھا، میں کون سا ان کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. آپ نے کبھی کمپیوٹر لیب میں کمپیوٹر یوز کیا ہو تو کی بورڈ جہاں رکھا ہوتا ہے وہ ایک سلائڈنگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، نہیں استعمال ہو رہا تو اس کو اندر کر دیں گے. اچھا ایک دن کوئی کہتا ہے جی، ایک دن ان کو دیکھا تو وہ نا ایسے کر کے نا ٹائپ کر رہے تھے، ایسے کر کے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو نا ایسے باہر کھینچ دی. تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا. یعنی وہ جو
پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. وہ جس پہ کی بورڈ رکھا ہوتا ہے وہ ڈیسک کے اندر تھا, وہ ایسے ایسے کر کے ٹائپ کرتے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ کسی نے ان کو باہر کھینچ کے دیا تو بیچارے کی زندگی آسان ہوئی. تو آپ کو یہاں آنے کے لیے اصل مقصد کیا ہے؟ پیپر پاس کرنا, اور اس کے لیے کون سا علم حاصل کرنا؟ جو پیپر پاس کرانے میں کام آئے گا. ہاں چونکہ کلاس میں آنا ہے تو آپ کو راستوں کا علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چنگچی ہے یا رکشا ہے یا بس ہے تو کون سی بس کہاں سے ملتی ہے. آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے. آپ کو کرسی پہ بیٹھنے کا علم ہونا چاہیے. آپ کو رجسٹر پہ لکھنا کیسے, سب علم ہونا چاہیے. آپ کو یہاں دروازہ ہے, سیڑھیاں, یہ سب بھی علم ہونا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن جس کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس کو سیڑھیوں پہ بڑا زبردست چڑھنا آتا ہے, یعنی بہت زبردست اینگل ہوتا ہے اس کا چڑھتے ہوئے, بہت سیمیٹری ہوتی ہے, اور بڑے آرام سے وہ دروازہ کھولتا ہے. کوئی اس کو ایسا اینگل آتا ہے دروازہ کھولنے کا کہ اس میں طاقت کم لگتی ہے. وہ آتا ہے یہاں, اور کرسی پہ بیٹھنے کا اس کو ایسا اعلیٰ سٹائل آتا ہے کہ باڈی فل کمفرٹیبل ہوتی ہے. یہ ساری ٹیکنیکس آتی ہیں اس کو. سلیبس وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو علم تو ہے سارے اس کے پاس, لیکن یہ علم نافع ہیں. فار دا ٹائمنگ فائدہ تھا, باڈی کمفرٹیبل تھی, بیٹھنا آتا تھا, لیکن ایونچولی علم نافع نہیں تھا. تو علم نافع ہوتا ہے جس سے اینڈ کامیابی ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ کا علم ہوگا نا جب, تو ہم اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ کے شکر گزار بنیں گے. جو اللہ کا علم ہے نا, اللہ کے بارے میں علم, یہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وہ زیادہ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. کیا ہوا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. پی ایچ ڈی ضرور کریں, ڈاکٹر ضرور بنے. دنیا کا وہ علم جو دنیاوی فائدہ تو دے رہا ہے لیکن اللہ کے قریب کر رہا ہے. اللہ کی, جیسے کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو اگر واقعی اپنے کام میں ماہر ہوں تو وہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. باڈی کے اندر ڈاکٹرز کو پتا ہوگی یہ بات, ٹیشوز اور کون سی وینز ہیں, پھر کہاں سے کہاں سپلائی جا رہی ہے بلڈ کی, دماغ کا کیا سٹرکچر ہے, برین کا, جس کو, اور آنکھ کیسے کام کرتی ہے, جس کو اتنی باریکی پتا ہوگی وہ اللہ کا قائل کیسے نہیں ہو سکتا. اس کو اتنی باریکی جب پتا چلے گی, علم آئے گا تو وہ علم اس کا اللہ کو قریب کر رہا ہے, تو ہاں یہ علم نافع ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر بن کے یہ سوچ رہا ہے, ابھی چونکہ یوٹیوب کے شارٹس بہت ایڈکٹیو سے ہوتے ہیں تو شارٹس بہت دیکھتا ہوں یوٹیوب کے. ایک ایسی چھوٹا سا کلپ گزرا, وہ نصیر الدین شاہ ایک ایکٹر ہے اور بہت بڑے ایکٹر میں اس کا شمار ہے. وہ کہیں کچھ مذاق اڑا رہا تھا نا کہ مطلب یہ کیا بات ہے, بچپن سے سکھایا جی اللہ میاں تو اتنے فارغ ہیں وہ, نعوذ باللہ, مطلب اس طرح کی کہ وہ یہی کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ. یعنی وہ اس کی جو ڈسکشن تھی وہ ایک مذاق اڑا رہا تھا. اور آپ کے بچپن میں, اچھا میری داڑھی نا بہت بعد میں نکلی ہے, یہ پرانی فلم ہے جس کا میں بات کر رہا ہوں. ایک خدا کے لیے مووی تھی پاکستان میں, 2007 میں آئی تھی. یہ داڑھی شاڑی 2012-14 ہے, تو نام سنا ہے خدا کے لیے, بہت مشہور فلم تھی اور بہت کنٹروورشل تھی. اور سننا یہ ہے کہ وہ شعیب منصور نے جنید جمشید کے غصے میں بنائی تھی وہ فلم. جنید جمشید کا نام سنا؟ جنید جمشید کے سنا ہے کہ غصے میں شعیب منصور نے وہ فلم بنائی تھی خدا کے لیے. اس فلم میں نصیر الدین شاہ نے بھی ایک رول کیا تھا. نصیر الدین شاہ کا پتہ؟ چلیں جن کو پتا ہو تو ایک ایکٹر ہے, انڈیا کا ایکٹر ہے. اس نے جو رول کیا تھا اس فلم میں وہ ایک بڑے جانے مانے عالم کا رول تھا. بہت پرانے مولانا صاحب تھے, اتنی لمبی ان کی داڑھی تھی, بہت تقوی والے, اور ان کا رول ایسا تھا. وہ پھر آ کے عدالت میں آ کے وہ میوزک کو حلال قرار دیتے ہیں. وہ شعیب منصور نے غصے میں فلم بنائی تھی, جنید جمشید کے خلاف فلم بنائی تھی. میوزک کو ایونچولی حلال قرار دینا تھا اس فلم میں. تو وہ ایک رول تھا, بہت کوئی تقوی والے بزرگ ہیں. تو میں جب اس کا یہ کل پرسوں کلپ میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سوچا کہ اس نے وہ مولانا کا رول کیا تھا, اس رول میں اترا ہوگا, اس کو بہت کچھ سکھایا بھی گیا ہوگا, شاید بچپن میں مسلمان تھا تو اس نے بہت کچھ پڑھا بھی ہوگا. وہ سارا علم اللہ سے دور کر گیا تو علم نافع نہیں رہا وہ علم. تو وہ علم, چاہے وہ سائنس کا علم ہے, چاہے وہ
میڈیکل سائنس کا علم ہے, چاہے وہ کوئی انجینئرنگ کا علم ہے, چاہے اکاؤنٹنگ کا علم ہے. اکاؤنٹنگ میں ہم نے بیسک کیا سیکھا ہوا ہے؟ ہر ڈیبٹ کے لیے ایک کریڈٹ ہے. اگر ڈیبٹ ہے تو کہیں کریڈٹ بھی ہوگا. تو دنیا میں ہم چاہیں تو ڈیبٹ لے لیں, کریڈٹ آخرت میں مل جائے گا, کریڈٹ لے لیں, ڈیبٹ آخرت میں مل جائے گا. تو اکاؤنٹنگ میں بھی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. میں فیملی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, اور یہ ادھر برکی روڈ پہ ایئرپورٹ کے پاس, تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو ایسی ان کو جہاز دکھانے تھے, وہ دیکھو جہاز کھڑا ہوا ہے دور. اچھا, باتیں کرتے کرتے نا میرے سے سگنل ٹوٹ گیا. سامنے وہ ٹریفک والا کھڑا تھا, روک لی گاڑی. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹے بابا سے نا غلطی ہو گئی ہے, تو اب فائن ہو جائے گا. تو بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس وقت بچوں کے پاس نا وہ 500 والے وہ نوٹ تھے, عید مبارک والے. عید مبارک والے نوٹ تو دیکھیں کہ نہیں. تو وہ بیٹی نے کہا یہ لے لیں. بیٹے نے کہا میں تو نہیں دوں گا. بیٹی نے دے دیے. تو مجھے نا بیٹی پہ پیار آیا, میں نے اصلی 500 روپے نکال کے اس کو دے. میں نے کہا بیٹے میں ایسے ہی کہہ رہا تھا, مجھے ضرورت نہیں ہے. بیٹا اس پہ چڑھ گیا. بیٹی نے کہا اب بابا بھائی کو بھی دے دیں. مجھے بیٹی پہ اور پیار, میں نے اور دے دی بیٹی کو. اچھا, اب وہ اس وقت جو سچویشن تھی, مجھے ایک چیز کلک کی, میں ان کو پالنے والا ہوں, میں پالتا ہوں ان کو, مجھے ضرورت نہیں ہے ان کے پیسوں کی. اور ان کے پاس پیسے بھی کون سے تھے؟ جعلی. میں نے صرف ان کو چیک کرنے کے لیے ان سے مانگا تھا, لیا نہیں. اور جب انہوں نے پیش کر دیا تو میں نے اصلی دولت ان کو دے دی. اور جب مجھے لگا کہ دوسرے کا احساس بھی کیا ہے, میں نے اور زیادہ نواز دیا. اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس, ہمارا اپنا تو کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سے مانگتے ہیں کہ کون اللہ کو ادھار دے گا. اللہ کو ضرورت تھوڑی ہمارے ادھار کی, وہ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں. جو سامان روک کے بیٹھ جاتا ہے وہ بخیل ہے, جو خرچ کرتا ہے تو اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا کیا. تو اب دیکھیں, چھوٹا سا واقعہ ہے, میں آپ کو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے سائنس, اپنے میڈیکل, اپنے اکاؤنٹنگ پہ بھی غور کرے گا تو وہ بھی علم نافع ہو سکتا ہے, اگر وہ اللہ کو پہچان رہا ہے. تو علم نافع یعنی اللہ, یعنی وہ علم جس سے ہمیں ایونچولی فائدہ ہوگا. تو جو اللہ کے بارے میں علم ہے, اس کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک علم فار اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, نوئنگ اللہ. اور ایک ہے علم اللہ کے احکام کا, جس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی کہہ سکتے ہیں, حلال حرام, اللہ کی شریعت کا, اوامر نواہی بھی کہتے ہیں ان کو. ہم اللہ کے یہ احکام مانیں گے ہی تب جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے, اللہ ہی اتھارٹی ہے, ہم اللہ کے ہی محتاج ہیں, اللہ ہم سے پیار بھی کرتے ہیں. ہماری مشکل وین وی آر لوئسٹ ان آر لائف, تو اللہ ہی ہمیں ہوپ دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے جب انہوں نے اللہ کو پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی اس وقت کہاں ہوگی؟ سمندروں کی گہرائی میں. آکسیجن کی سپلائی کوئی نہیں ہے, کوئی کمیونیکیشن اوپر واٹس ایپ وغیرہ کچھ نہیں چل رہا, کوئی لائٹ نہیں ہے, کچھ کھانے کو نہیں ہے. اس پوزیشن جو کہ میرے خیال میں شاید ایکسٹریم سچویشن ہو سکتی ہے مایوسی کی, وہاں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اور پکار کے کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی, بے شک میں, انی کنت من الظالمین. تو اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس سے نکال رہے ہیں. پھر وہ ایک آئی لینڈ پہ آتے ہیں, پھر وہاں سے ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اور وہ ریکور کرتے ہیں. تو ہمیں مشکل میں بھی اللہ نہیں دینا ہے. جب ہمارا یہ یقین بنے گا نا تو مانیں گے, ورنہ کیوں مانیں گے بھائی, کیوں مانے اللہ کی. تو یہ جو ایریا ہے نا, اچھا اب میرا ٹاپک ایکچولی یہی تھا, لیکن یہ ساری ڈسکشن جو میں پچھلے پونے گھنٹے سے کر رہا ہوں وہ اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کر رہا ہوں. ہم میں سے می انکلوڈیڈ, اور میں انکلوڈیڈ اپنے آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ ٹاپک تیار کرنا تھا تو اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں, اللہ کا ذات کا نام ہے اللہ. اور یہ جو عربی زبان ہے نا, کیونکہ عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے
بہت ساری چیزیں جانتا ہوں. یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے, فصیح و بلیغ, اتنی کمپریہنسو زبان ہے کہ اس میں جو ورڈز ہیں ان ورڈز میں اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ ورڈز سچویشن کو تو ایکسپلین کر ہی رہے ہوتے ہیں, اس میں موجود لوگوں کے جذبات کو بھی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ تھے وہ بھی ایکسپلین ہو رہے ہوتے ہیں. ایک نے کسی کو کچھ کہا ہے تو جس سے کہا ہے وہ ایک تھا, بڑا تھا, چھوٹا تھا, پیار سے کہا ہے, غصے سے کہا ہے, یہ تک ورڈز کے اندر مینشنڈ ہوتا ہے. اتنی گہری زبان ہے کہ مجھے ایک شرمندگی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں بات. میں نے جب یہ بیان تیار کر رہا تھا, اور میرا اسٹرکچر تو یہی تھا جو آپ کو میں نے یہ ساری باتیں میں نے اب یہاں تک پہنچانے کے لیے لانی تھی, اور اس کا ایک حصہ یہ تھا جو بھی کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ میں کر سکوں جتنا بھی, اور وہ صرف ایک ٹو سٹارٹ ود ہوگا, کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. پلان میرا یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں, اللہ انکلوڈیڈ, کتنے نام ہیں؟ 99. اور اس کے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے اس کا کہ جو ان ناموں کو پکڑ کے رکھ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو میرا پلان یہ تھا کہ بچپن سے کہیں سنے ہی ہوتے ہیں نام, وہ کہیں نہ کہیں ٹیون بھی دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. بھی میں جب ٹیون کہہ رہا ہوں تو شاید آپ نے کیچ کر دیا میں کون سے وہ جو اللہ کے 99 نام سنے جاتے ہیں, اور سب کے مطلب بھی ہیں. آپ سرچ کر لیں, آپ کو نام, اور کوئی بھی ایپ کھولیں اس میں نام اور اس کا 2-3 ورڈز کا اردو کا ترجمہ لکھا ہوگا. یہ میرا پلان تھا. پھر احساس ہوا کہ نہیں بھائی میں ٹیچر ہوں, کوشش کروں گا کہ ان ناموں کو میں سمجھاؤں. اب جب میں نے اس کے لیے خود ایک بڑی ہستی ہے ان کی کتاب پہلی دفعہ کھول کے پڑھی, مجھے ریلائز ہوا کہ وہ کو 250 صفحے کی کتاب تھی, امام غزالی رحمۃ اللہ کا نام, ان کی ٹرانسلیٹڈ اردو میں. ایک نام جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 ورڈز ہیں اس کے اتنے ڈیپ میننگ لکھے ہوئے تھے کہ مجھے شرمندگی, آپ کو میں پتہ نہیں یہاں ولی اللہ حضرت جی لگتا ہوں میرے حلیے سے, یہ تو اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والے ہیں, اگر میرے ایپ کھل جائیں تو شاید ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہ دیکھنا پسند کریں. یعنی ہم سب, می انکلوڈیڈ, اتنے گندے گناہگار لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے, ہماری خامیاں گناہ ایکسپوزڈ نہیں ہیں. اگر ایکسپوزڈ ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں. مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے, جو اپنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کئی بچے مجھے رول ماڈل سمجھتے ہیں, مجھے اور شرمندگی ہوتی ہے, میں نے بھی کبھی بودر نہیں کیا ان ناموں پہ غور کرنے کو. تو عام بچے جو اپنے لگے ہوئے ہیں نافرمانی کی زندگی میں چلو اپنے طور پہ سمجھتا ہوں شاید میں کچھ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں فرما برداری کی, جو ٹوٹلی اللہ سے آؤٹ ہے اس نے تو بودر ہی نہیں کیا ہوگا. آپ سب اپنے گریبانوں میں خود ہی چھانک کے دیکھ لینا, آپ میں سے کتنے ہیں جنہیں, اب مجھے نہ بتانا, جنہوں نے اللہ کے ان ناموں پہ غور کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے نہیں کی تھی آج تک. جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, رات تک کرتا رہا, پھر ہمت آ کے چھوڑ دی کہ میرے بس کا نہیں ہے. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ میں صرف آپ کو صرف جھنجھوڑنے, موٹیویٹ کرنے کے لیے کو 5-6 نام یا شاید 10 نام یا شاید 15 نام, اور وہ بھی اتنی گہری عربی کی گرامر ہوتی ہے کہ اس نام میں غفار اور غفور میں کیا فرق ہے, اس میں ہی بہت گہرائی ہے. ہم لوگ بچپن سے چونکہ بسم اللہ اور الحمدللہ کا ترجمہ رٹ کے آئے ہوتے ہیں. رحمان کا مطلب, رحیم کا مطلب, ہاں جی, ہمارے لیے ہماری دوڑ میکسیمم کہاں تک ہے, وہ رحم کرنے والا, علیم جاننے والا. تو وہ تو میں بھی اکاؤنٹنگ جانتا ہوں, میں بھی جانتا ہوں اکاؤنٹنگ. میرے پاس ہے سارا اکاؤنٹنگ کا نالج. ہاں نہیں, پوائنٹ کچھ اور ہے. ساری اکاؤنٹنگ آتی ہے مجھے. ہے مجھے کہاں سے آتی ہے؟ سیکھی ہے, میں نے سیکھی ہے. میرا نالج ایکوائرڈ نالج ہے. اللہ کا نالج ایبسولوٹ نالج ہے, ایکوائرڈ نہیں ہے, پاسٹ پریزنٹ کا ڈپینڈنٹ نہیں ہے.
اس میں موڈیفیکیشن ہونے کی گنجائش نہیں ہے, امپروومنٹ آنے کی گنجائش نہیں ہے. علیم جاننے والا, لیکن کتنا فرق پڑ گیا. تو اللہ کے جو صفاتی نام ہے نا, اگر ہم ان پہ غور کرنا شروع کریں گے, یہ میں نے انٹروڈکشن دیا ہے, اینڈنگ پوائنٹ بھی یہی ہے, نوئنگ اللہ. جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے نا, ہمارے اندر تقویٰ نہیں آ سکتا. اور اللہ کو پہچانیں گے, اچھا یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے, اللہ ہمارے لیے یہ بھی کرتے ہیں, اللہ ایسے ہیں. ہم نے کیا اللہ کو جانا, بچے کو ماں نے, باپ نے, نانی نے, دادی نے, بیٹا ایسے نہیں کرو اللہ زبان جلا دیں گے. بچپن سے آپ اپنی میموری میں بچپن دہرائیں, اللہ کا انٹروڈکشن ہمیں زیادہ تر سزا کے طور پہ دیا گیا ہے, زیادہ تر ایسے ہی ہے. اور کسی حد تک ٹھیک بھی تھا, کیونکہ بچہ اس وقت تھوڑی سمجھے گا اس بات کو, تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک تھی. لیکن ہمارے ذہنوں میں اللہ کا امیج اس کے علاوہ شاید بنا ہی نہیں, ہم نے کبھی غور ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. تو میرا یہ ساری تمہید باندھنے کے لیے ٹاپک کا انٹروڈکشن ٹائٹل آتے ہی میرا دی اینڈ یہی ہے کہ ہمیں اگر زندگی میں تقویٰ لانا ہے تو اس کے لیے اللہ کو پہچاننا پڑے گا. اور اللہ نے قرآن پاک میں ہم سے ایک شکایت کی ہے کہ میری ویسے قدر کی نہیں انسان نے جیسے کرنی چاہیے تھی. مفہوم ہے اس کا, ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. جب اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ابا جی آل ان ون ہے تو ہمیں کیا لگے ڈاکٹر کے پاس جانے کی. جب آل ان ون ہے تو یہ کیسے پتا چلا, جانیں گے تو پتا لگے گا نا. جس دن یہ پتا چل گیا کہ اللہ از آل ان ون, اللہ از دی اونلی ون, سپریم اتھارٹی, تو پھر ہمیں دنیا کی تکلیفیں, محتاجیاں بودر ہی نہیں کریں گی. پیپر میں فیل ہو جانا مرنے والے ہو جاتے ہیں. شاید جملہ سخت ہے, لیکن ہم کہیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, ٹاپ فرم میں آرٹیکلز کے لیے, ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کسی کی لمٹ زیادہ ہوگی, کسی کی کم ہوگی, لیکن ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہی اصل اتھارٹی تھی, اس کے بغیر ہماری زندگی میں کام نہیں بن سکیں گے. پولیس والے کیوں بلیک میل کر پاتے ہیں, یا کوئی بھی اتھارٹی کیوں لوگوں کو بلیک میل کر پاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے کام اسی سے بننے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کام اسی سے بننے ہیں. تو ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی ماننے والے بنیں گے. اب اس کے لیے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک ٹریلر کے طور پہ اللہ کے کچھ نام, تھوڑے سے, زیادہ نہیں, اور میری انیبلٹی ہے اس لیے میں ان کی ٹیکنیکل گہرائیوں میں نہیں جا سکوں گا, لیکن یہ صرف ایک ابتدا ہے اس بات کی, اس امید اور وعدے کے ساتھ کہ میں بھی اس پہ غور کروں اور آپ بھی غور کریں اور اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ کے ناموں میں نا کچھ نام لاتا ہوں آپ کے سامنے, ان کے مطلب بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن ان سب ناموں میں ایک کامن بات یاد رکھیے گا. میرے پاس علم ہے اکاؤنٹنگ کا, دنیا میں سب سے زیادہ ہے نہیں, مجھ سے زیادہ والے بھی ہو سکتے ہیں. میرے پاس شروع سے ہے نہیں, میں نے کہیں سے سیکھا ہے, اور میری ایج آگے بڑھے گی اور آگے بڑھے گی, دماغ اور بوڑھا ہوگا تو وہ جو علم ہے وہ نکلنا بھی شروع ہو جائے گا. طاقت ہے. اور ٹین ایج اور نیو جوانی میں نا, یہ میں ریسلنگ کا بڑا شوقین تھا, ریسلنگ دیکھنے کا. آپ میں سے کبھی کوئی, ایک میرا نا بچپن, جوانی تھی میری, خیر تب جوانی تھی, میرا فیوریٹ ہوتا تھا گولڈ برگ. پتا ہے کسی کو؟ بل گولڈ برگ. اس بندے کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. اس کی جو پاور تھی نا, پاور, حیران کن پاور تھی. وہ 2016 میں ریسل مینیا میں واپس آیا اور اس پہ ترس آنے لگا, اس پہ ترس آنے لگا. کتنے لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے گولڈ برگ کی؟ اچھا, اس کا ایک انڈرٹیکر سے میچ ہوا تھا, اور اس نے جب انڈرٹیکر کو اٹھانے کی کوشش کی نا تو اس نے انڈرٹیکر اٹھا نہیں. اس پہ ترس آنے لگا. 10-12 سال 15 سال پہلے وہ ایک الٹیمیٹ پاور تھا, بوڑھا ہو گیا, ختم ہو گئی پاور. 5-10 سال بعد اگر زندہ رہا تو شاید چل بھی نہ پائے.
جن کو تھوڑا بہت بھی باڈی بلڈنگ کا نالج، ایک رونی کولمین ہوتا تھا، اب اس کی حالت دیکھ لیں. تو ہمارے پاس بہت طاقت، بہت علم، بہت دولت ہو، شروع سے نہیں تھی، اینڈ تک نہیں رہے گی. ہمارے پاس پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ہم ہاریں گے کسی نہ کسی سے، ہر عروج کو زوال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب کے بارے میں دو تین کامن باتیں، کامن یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، جیسے میں نے ایک علیم نام لیا تھا، اللہ کی وہ ساری صفات ایکوائرڈ نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہیں. ایکوائرڈ ہوتی تو پھر جس سے لی ہوتی پھر وہ اللہ ہوتا. اللہ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، ایکوائرڈ نہیں ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی اور ہمیشہ کی ہیں. یہ کبھی اینڈ نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ کی رہیں گی. اللہ کی ہر کوالٹی. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والے ہیں. اللہ تب سے جاننے والے ہیں جب اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ ابھی ہی سب جانتے ہیں جب اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اللہ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے رگوں کے اندر کون سا خون کہاں جا رہا ہے، کہاں کلوٹ ہے، اللہ جانتے ہیں. میں آپ سے اگلا جملہ کیا بولنے لگا ہوں، اللہ جانتے ہیں. اور کوئی ایسی ذات نہیں آئے گی کبھی بھی جس کا علم اللہ سے زیادہ ہوگا. اللہ کے پاس ہر چیز کا کمپلیٹ نالج ہے. اللہ بصیر ہیں. کیا مطلب؟ دیکھنا، بصیر. یہ اللہ کی پرفیکٹ صفت ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں، پرفیکٹلی کمپلیٹ، ایبسولوٹ ہے. اندھیرے، بالکل اندھیرا، کالا پتھر، اس پہ چلنے والی کالی چونٹی، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ ایسے رہیں گے. تو اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان پہ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو یہ دو تین کوالٹیز کامن یاد رکھیے گا. ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک ہیں، اور پرفیکٹلی ایبسولوٹ ہیں. صرف شوق کریٹ کر سکا اگر، تو صرف اسی طرح سے میں نے کہا کہ جتنے بھی میں بتا سکوں. اچھا، جو خود ہی ایک دو یاد ہیں وہ بتا دیتا ہوں. اللہ رازق ہیں، رازق، رزق دینے والا. وہ تو ابا جی بھی ہیں جی؟ نہیں، ہمیں تو ابا جی بھی دے رہے ہیں نا، لیکن ابا جی کہیں سے لا رہے ہیں. اور چلو اگر ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کے قابل ہیں تو وہ اپنے بچے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، گدھے کے بچے نہیں کر سکتے. جو سمندروں کی گہرائی کے اندر مچھلیاں ہیں ان کی ضرورت ابا جی نہیں پوری کر سکتے. جتنی مخلوق ہے اللہ ان سب کے پرووائڈر ہے، ایٹ دا سیم ٹائم پرووائڈر ہے. اللہ سمیع ہے، اللہ سب سنتے ہیں. آپ مجھ سے 4 لوگ بھی سوال پوچھیں گے نا ایک وقت میں، مجھے ایک کا بھی سمجھ نہیں آئے گا. ایک ایک کر کے پوچھیں، سنبھال لوں گا. 4 لوگ پوچھیں گے، مجھ سے نہیں سنے جائیں گے. اللہ کی ساری مخلوق اللہ کو ایک ہی وقت میں پکارے، اللہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. وہ ساری کی ساری دعائیں پوری کرنے کے قابل ہیں. آپ مجھ سے سارے کے سارے لوگ کہیں سر ہمارے پاس شیٹس ختم ہو گئی ہیں، شیٹس دے دیں. میں سب کی شیٹس پرووائڈ کرتے کرتے ہو سکتا ہے میرے پاس شیٹس ہی ختم ہو جائے. اللہ ساری کی ساری مخلوق کی ساری دعائیں قبول کر کے ان سب کی ڈیمانڈز پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. سمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہے الصمد، بے نیاز. ہم نے رٹا لگایا بے نیاز. جو ہمیں یہاں سے باہر نکل کے اگر کوئی نشئی بیٹھا نظر آئے، اس کو دنیا سے کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف اگر اردو کا ورڈ بولیں تو وہ بھی بے نیاز ہی بیٹھا، اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمد کی ڈبل میننگ ہے، مطلب 2 سائڈز ہیں. سمد ہر ایک سے بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟
اللہ کی ذات صمد ہے. اللہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں, صمد. باقی سارے کے سارے اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہے, یہ صمد ہے. ہم نے اردو میں کیا یاد کیا؟ بے نیاز. حالانکہ اللہ بے نیاز ہوتے کہ اللہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے 10 اور لوگ ہوتے جو اللہ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوتے, تو اللہ کی سپیریٹی کدھر گئی؟ تو اللہ کی ذات الصمد ہے, تو اللہ سب سے انڈیپینڈنٹ ہے. پتہ نہیں میں نے کیا بول دیا تھا. اللہ سب سے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن سارے کے سارے اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یہ صمد ہے. قل هو اللہ احد. احد کیا ہوتا؟ اللہ ایک ہے. ابھی ایک بات بولوں گا, پتہ نہیں آپ نے شاید پہلے کبھی غور کیا ہو نہ کیا ہو. پوری دنیا میں کوئی بلڈنگ, ایفل ٹاور جو کہاں ہے؟ فرانس میں. اوکے, پیرس میں. فرانس میں نہیں ہے, پیرس میں. تو دنیا میں وہ ایک ہی ہے, دنیا میں ایک ہی ہے نا. تو وہ ایک ہے, صرف وہ ایک ہی ہے, نہ اس سے پہلے ویسا کچھ تھا نہ آج تک ویسا کچھ ہے. تو عہد ایک ہو گیا. اب جو بات کر رہا ہوں یہ جب مجھے پتہ لگی تھی تو بڑی مزے کی بات تھی. ایفل ٹاور کے بھی کمپوننٹس ہیں, وہ میٹل سے بنا ہے, میٹل سے جڑ کے بنا ہے. تو وہ نظر ایک آ رہا ہے لیکن وہ بہت سارے ٹکڑے. نہیں سمجھے بات؟ بلڈنگ ہے ایک ہے نہیں, اینٹوں کا مجموعہ ہے, اینٹوں کا مجموعہ بلڈنگ ہے. یعنی بلڈنگ بہت ساری اینٹیں ہیں. تو اللہ کی جو احد ذات ہے نا, وہ کمپوننٹ سے نہیں بنا ہے. اللہ ایبسولوٹلی ایک ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی ایک سمپل سی لاجک جو عام عقل سے بھی سمجھ آتی ہے. مرد یا چلو عورت, ماں باپ کو اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے, بلکہ مرد ہی کی بات کرتا ہوں, اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے, مطلب وہ کیوں دکھی ہوتا ہے اگر اولاد نسل آگے بڑھنے کے لیے. تو خیر ہے وہ نہ ہو ہے, کیونکہ وہ باپ نے مرنا ہے ایک دن, تو اس کے بزنس کو کون سنبھالے گا. تو جب اللہ ہے ہی باقی, یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے باقی, قیوم, حی, جب اللہ نے رہنا ہی ہمیشہ ہے تو اللہ کو ضرورت کیا ہے اولاد کی. اور اگر اللہ کسی کی اولاد ہوتا تو پھر اللہ سے پہلے کوئی ہوتا, تو پھر وہ اللہ ہوتا. تو اللہ کی صفات کے اندر احد, ہم نے اردو میں کیا یاد کیا؟ ایک. لیکن یہ اتنی گہرائی ہے اس ایک کے اندر. اللہ عادل ہیں, انصاف کرنے والے ہیں. یہ بھی میں اس کتاب میں ایکسپلینیشن میں پڑھا تھا, مجھے بڑی مزے کی بات لگی. دنیا میں جج ہوتا ہے نا, اس کا انصاف مظلوم کو اچھا لگتا ہے, ظالم کو اچھا نہیں لگتا. یعنی ظالم خوش ہو کے نہیں اٹھتا ہے, ظالم شکایت کرتے ہوئے اٹھتا ہے. ایک شخص قیامت کے دن آئے گا, یہ حدیث کا مفہوم ہے, اس کے اوپر کسی دوسرے شخص نے ظلم کیا ہوگا. قیامت کے دن تو سیٹلمنٹ ہونی, انصاف ہونا ہے. تو جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو حق تو دلایا جائے گا. اب وہ ظالم کی نیکیاں لے کے اس کو دی جائیں گے. ختم ہے نیکیاں, مظلوم کا حق باقی ہے ابھی. مظلوم کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. یہ مظلوم کے لیے انصاف ہو گیا, مظلوم راضی ہو گیا. وہ ظالم اگر دنیا میں توبہ کرنے کے بعد آیا تھا اور مظلوم تب تک مر چکا ہوا تھا, یعنی ظالم دنیا میں مظلوم سے معافی نہیں مانگ سکتا تھا. یہ میں چیزیں اس میں ایکسپلینیشن میں ایڈ کر رہا ہوں. ظالم توبہ کر چکا تھا, بہت شرمندہ تھا اللہ کے آگے, کمپنسیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا مظلوم کو, مظلوم بچا ہی نہیں تھا, یعنی وہ کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا تھا, لیکن اللہ سے توبہ کر چکا تھا. یہ میں بیچ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اب اللہ نے اس کی توبہ بھی تو قبول کرنی ہے. اچھا, اب یہ مظلوم خوش تو ہو جائے گا, لیکن ظالم پھنس گیا بیچارہ. وہ کیوں پھنس گیا؟ اللہ مظلوم کو آفر دیں گے, یہ محل دیکھ رہے ہو,
یہ کسی ہوگا نبی ولی کا, تمہیں دیتا ہوں. اللہ جی اس کو معاف کر دو. اب وہ مظلوم بھی خوش ہو گیا, اللہ کا انصاف, ظالم بھی خوش ہو گیا, کیونکہ وہ دنیا میں توبہ کر آیا ہوا تھا. یہ صرف ایک سچویشن ہے چھوٹی سی, کون سا جج کر سکتا ہے ایسا؟ تو اللہ کا ایک نام باعث ہے, باعث, سا, الباعث. اس کا مطلب ہے مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا, مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا, موت کے بعد. اگر کسی کو یہ یقین ہوگا کہ اللہ موت کے بعد زندہ کرتا ہے, تو امت کا میجورٹی مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب مر جائیں گے تو دوبارہ تھوڑی کوئی پوچھے گا. تو آخرت پہ اسی لیے یقین نہیں ہوتا لوگوں کا کہ وہ اس باعث پہ غور نہیں کرتے. چھوٹے ہوتے نا, میں نے ابا جی ایک سیڑھی لائے تھے, آفس کی تھی, منع کر کے گئے تھے اس پہ نہیں چڑھنا کسی نے. میں اور بھائی سب چھت پہ چڑھ گئے. اچھا, اب جب ابو کے آفس سے آنے کا ٹائم ہوا تو مجھے ابو نظر آ گئے دور سے آتے ہوئے. میں تو اتر گیا فوراً. بھائی ابھی اتر رہے تھے, ابو نے دیکھ لیا. اب میں واش روم میں نہانے گھس گیا, اور میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ میں بچ گیا, یہاں تھوڑی ابو آئیں گے. ابو نے اندر آ کے مجھے وہاں مارا. نہا رہا تھا میں, پھر لگی بھی اس کے حساب سے ٹکا گئے. تو مجھے لگا کہ میں تو اب جب نہانے چلا گیا تو میں بچ گیا, ابو وہاں بھی پہنچ گئے. تو وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ مر کے تم نے مٹی ہو جانا ہے, تو اللہ کا جب یہ نام پہ غور کریں گے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا, تو پھر اللہ کی ماننے کا دل کرے گا. اس طرح کے نا بہت سارے نام جب میں نے پڑھنے شروع کیے, ان پہ غور کرنا شروع کیا, تو اس کی اتنی گہرائی کہ اللہ پہ پیار بھی آئے گا, شکر گزاری بھی بنے گی. دیکھیں دنیا کی ہر نعمت, ہر مشکل, ہر پریشانی کا حل ایونچولی اللہ کے پاس ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے, غور. میں جن کو تبلیغ کا آئیڈیا ہے, میں 4 مہینے پہ چل رہا تھا, تو رائیونڈ میں تھا ان دنوں, مرکز ہے رائیونڈ تبلیغی جماعت کا. مجھے کرونا ہو گیا, یہ اس دور کی بات ہے. ہمیں قید کر لیا ایک جگہ نا. اچھا, اب ہمیں وہاں پر پھر وہ کھانا دیتے تھے, تو کھانا آیا, ہم 5-6 ساتھی تھے وہاں. اچھا, اب ہمارے لیے جب کھانا آیا تو 2 لوگ تھے کھانا بانٹنے والے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں نکلنے لگی اس سے, لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. تو اس میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو. کھانا تھا, بوٹیاں تھی بڑی مزے کی. اچھا, اب وہ برتن تھا, تو ہم 5-6 ساتھی بیٹھے تھے, تو انہوں نے نکالنا شروع کیا. اب وہ ڈول جب مجھ تک پہنچا تو بوٹی نہیں تھی اندر. میرے دل میں ہلکی سی ایک, میں نے کہا اللہ جی کھلا دے. اب جب مجھ تک ڈول پہنچا تو خالی ہونے والا تھا. 2 لوگ کھانا لائے تھے, ان میں سے سینئر نے جونیئر کو کہا کہ بھئی وہ اور لے آؤ سالن. اب وہ جونیئر گیا اور پتہ نہیں بھول گیا, پھر خالی ہاتھ واپس آ گیا. سینئر نے کہا یار میں نے تمہیں کہا بھی تھا. اب یہ سب مین وائل ہو رہا ہے, یہ سب مین وائل ہے کہ وہ وہاں سے ڈول آتے 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 مجھ تک پہنچ, اور میں کہہ رہا ہوں اللہ بوٹی دے دے. جونیئر بھول گیا, جونیئر واپس آیا, سینئر نے کہا یار میں جاتا ہوں. سینئر گیا اور بوٹیوں بھری پلیٹ لے کے آیا. اب باقی چونکہ کھا چکے تھے اپنے اپنے برتنوں میں, تو میری ہی باری تھی. وہ بوٹیوں بھری پلیٹ میرے سامنے آ کے رکھ دی. میں نے, میرا خیال ہے کچھ سیکنڈز گزرے ہوں گے اس کام کے اندر. تو ہمیں زندگی میں ایسے بہت سے موقع ملیں گے, لیکن اگر غور کریں گے تو. جو غور نہیں نہ کرے گا وہ اللہ کو نہیں پہچان. اللہ کا ایک نام ظاہر ہے. ظاہر کیا لگتا ہے نام سے؟ جو ظاہر ہے. تو ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ کا نام, ہم اللہ کا ظاہر ہے. غور کرنے والے کو ہر جگہ اللہ دکھے گا. بچہ پیدا ہوا, بچے کی پہلی خوراک کیا ہے؟ ہم سب ماں کا دودھ پیے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب نے پیا ہوا ہے. کسی کی پیدائش کے وقت ماں گزر گئی, بدقسمت رہا وہ, ہم سب نے ماں کا دودھ پیا ہے. بچے کی پہلی خوراک ہے ماں کا دودھ. میں نے اسی لیے
ماں کا کریکٹر کوشش کی آپ کے ذہنوں میں ماں کا کریکٹر لانے کی. بچے کو کیسے پتا کہ دودھ پینے کے لیے مجھے سک کرنا ہے یا آنکھوں کا استعمال کرنا ہے, کتنی پاور سے سک کرنا ہے, کہاں سے دودھ ملنا ہے, کون وہ انسان ہے جس سے دودھ ملنا ہے؟ یہ بچے کو کیسے پتا؟ یہ اللہ ہے جس نے اس کے سامنے ڈالا. بیل لگائیں, پودا اگتا ہے, اوپر چھت آ جاتی ہے, ادھر کو نکل لیتا ہے, اس کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. سورج جل رہا ہے, جلتا چلا جا رہا ہے, اور جل جل کے سکڑ کے, وہ ماچس نہیں جل جل کے ختم ہو جاتی, ختم ہو گیا نہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ ہے. گرمی سے پانی اوپر اٹھتا ہے, اوپر اٹھ کے وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے. انہی بادلوں میں سے, اگر کبھی کسی نے جہاز کا سفر کیا ہو, انہی بادلوں میں سے جہاز گزرتا ہے. پانی تو نہیں ہوتا, پانی تو کہیں نہیں ہے, انہی بادلوں سے پانی گرتا ہے. اللہ ہے. سورج ابھی تک کی سائنس کے مطابق سٹیٹک ہے, اور دنیا باقی سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اچھا, زمین ایسے ایسے بھی ہو رہی ہے اور ایسے بھی چل رہی ہے, اور وہ اپنے مدار سے باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ سورج کی کشش ہے. تو وہ اتنی سیٹ ہے کہ زمین ادھر ادھر نہیں ہو رہی, وہیں کی وہیں ہے, اسی میں ہی سرکل کر رہی ہے. اور ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے میں سوچتا تھا یہ دنیا ہے نا, تو کچھ لوگ ادھر بھی ہیں تو کچھ لوگ ادھر بھی ہیں, تو نیچے کیوں نہیں گر رہے ہیں؟ نیچے کیوں نہیں گر رہے؟ کیونکہ سب کا نیچے یہی ہے. اب دنیا کے اندر بھی گریوٹی ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے, جہاز کو نہیں کھینچ رہی ہے. سورج کی بھی گریوٹی ہے جو زمین کو کھینچ رہی ہے, ہمیں نہیں کھینچ رہی. یہ سب کیسے؟ یہ اللہ ظاہر ہو رہے ہیں. اگر کہیں سے کوئی اونٹ کے پاؤں کے نشان ہیں, اونٹ نظر آ رہا ہے, گزر گیا ہوا وہاں سے, ہر کوئی کہہ سکتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اللہ ظاہر ہے. ایک بہت خوبصورت گھر ہے, بہت زبردست گھر ہے, اس کو دیکھ کے گھر میں دل کے اندر ایک کیا خوبصورت گھر ہے, تو دل کے اندر تعریف کس کی آئے گی؟ تو وہ تو وہاں ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ ظاہر ہے. تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں, اگر ہم ان پہ غور کریں گے تو ہمیں اللہ کی اور پہچان ہو جائے گی, اور اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی مانیں گے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں. کس کا علم رکھتے ہیں؟ اللہ کا علم رکھتے ہیں. ہم نے پوری زندگیاں گزار دیں, اور پوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم کب مرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی کے ابھی سب مر جائیں. ہم نے ان ساری زندگی گزارنے میں بہت علم سیکھا ہے, لیکن وہ سارا علم کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھنا کیسے, بس اس سے زیادہ ہمارے کام نہیں آ رہا وہ علم. ہم بودر ہی نہیں کر رہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جس کے تحت ہماری زندگی اس عمل میں آئے. والعصر ان الانسان لفی خسر. الانسان, الانسان سارے کے سارے, الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو چار باتیں ہیں. چار. ہم اتنے خوش ہیں کہ ہم پہلی میں سیٹل ہو جاتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ آمنو. اور ہمیں اس تسلی پہ کہ جیسے بھی ہو آخر میں تو جنت میں ہی جائیں گے نا, وہ ایمان ہونا چاہیے. کتنے عرصے سڑنے کے بعد. اور یہ کیسے پتا کہ ہماری جو حرکتیں ہیں موت تک ایمان بچنے بھی والا ہے کہ نہیں بچنے والا. یہاں پچھلے سال میں نے شاید مجھے لگتا ہے ایم ایف اے میں بات کی تھی, پچھلے سال یہاں پہ ایک اسپیکر آئے تھے ارسلان, آپ میں سے شاید کوئی ایک آدھا بچہ تھا بھی تھا, مجھے لگتا ہے انہوں نے ذکر کیا تھا ایک شخص شیخ الحدیث تھے, شیخ الحدیث, پتہ نہیں کس بات پہ وہ بگڑے, وہ اپنی انہوں نے جینڈر چینج کرائی آپریشن کرا کے, عورت بنے اور پروسٹیٹیوٹ ہیں. شیخ الحدیث, حدیث کا ایکسپرٹ سکھانے والے کو کہتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتا کہ ہماری موت کے اوپر ہمارا ایمان ہونے والا ہے؟ اچھا, بات ہو رہی تھی آمنو, یہ ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. چلو کرا لیے, اور وہ بھی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی. تواصو بالحق, حق کی تلقین کرنا, یہاں پہ ہم سب فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی سب کی اپنی اپنی لائف ہے, کیا وہ ہر ایک دین تو اپنا اپنا ہونا چاہیے. یہ اتنی بڑی بکواس ہے نا جو شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی.
دین کی دعوت دینا مسلمان کا کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ہمارا ایمان ہے نا, تو وہ ایک ہستی تو ہیں, یعنی وہ ایک ذات کے حساب سے سپیریورٹی تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی, بلکہ دنیا خیر کیا اللہ کی تمام مخلوق میں تھے اللہ کو سب سے عزیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے. یہ تو ان کی سپیریورٹی ہے نا, ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا فائدہ؟ یعنی آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, سی او بن گئے, آپ کے ماموں کی بہن کا فلانا نشئی لڑکا وہ میرا کزن سی او ہے, اس کو کیا فائدہ ہے اس بات کا؟ اس کو ہے کوئی فائدہ؟ ہمارے نبی, ہمارے پیارے نبی, نو ڈاؤٹ, لیکن یہ تو ان کی خاصیت ہوئی نا. میری کامیابی کب ہے؟ جب میں ان کو فالو کر کے اوبے کروں گا. مسلمان کا کام ہے دین کی دعوت دینا, یہ چوائس یا شوق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سب سے پہلی عورت جو اسلام قبول کی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے اور عورتوں کو دعوت دی. مردوں میں سب سے پہلے کون سے؟ انہوں نے جا کے دعوت دی. جو مسلمان ہوتا تھا وہ دعوت دینے لگ جاتا تھا. ہم اس کو اپنا کام ہی نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ پارٹ ٹائم ہے جو بالکل ویلا ہے. میں پتہ نہیں میری کہاں تشکیل تھی, تو ایک گیا بندے کے پاس بات کرنے, وہ غصہ کر گیا, یار تم لوگ تو فارغ ہو, تمہیں اور کام کوئی نہیں ہے. اب میں اس کو اگر یہ بتاتا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, پاکستان کے مشہور لوگوں میں سے ہوں, اور میں سارا چھوڑ کے یہاں پہنچا ہوں, تو شاید کوئی قدر کرتا. اس کو لگا میں ویلا ہوں, کہ آپ بیکار بات کرنے آگے. تو دین کی دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے. اور چوتھا, آسانی سے ہوگا نہیں یہ سارا کام, صبر بھی کرنا پڑے گا. جو یہ 4 کام کرے گا وہ ہے کامیاب, ادروائز ان الانسان لفی خسر. تو ہم تقوی والے یا اللہ کی ماننے والے تب بنیں گے جب ہم اللہ کو پہچانیں گے. تو اینڈ ہم اس پہ کرتے ہیں, میں بھی آپ بھی, کہ اللہ کے صفاتی ناموں پہ غور کریں. اللہ کی صفات پہ غور کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے. اللہ کو پہچان لیا نا, وہ علم نافع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو بچپن سے رٹا لگا کے اسکولوں کے باہر لکھی ہوتی ہے, رب زدنی علما, یہ قرآن پاک کی آیت. قرآن پاک ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. تو اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ علم مانگنا ہے اللہ سے. علم آئے گا تو اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی مانیں گے, اللہ کی مانیں گے تو زندگی میں تقویٰ آئے گا, اور زندگی میں تقویٰ آئے گا تو اصل کامیابی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن بھی گئے, نہیں بھی بنے, جنت ملے گی تو کامیاب ہے, دوزخ ملے گی تو ناکام ہے. آپ ضرور پڑھیے, کیونکہ اللہ نے سارا نظام بنایا ہے, وہی تو ہم نے پرفارم کرنا ہے. لیکن ہمارا علم نافع حاصل کرنے کی جو ایفرٹ ہے نا, اللہ اس کے بقدر, ہماری قربانی کے بقدر ہمیں دیں گے. تو اس لیے مجھ سمیت ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ کے, چونکہ ٹاپک یہی تھا, تو اللہ کے صفاتی ناموں پہ نا تدبر کرنا ہے, جتنا بھی ٹائم لگے. لیکن جب غور کریں گے نا تو انشاءاللہ پہچان لیں گے اللہ کو. اللہ حافظ.